السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ راستے بند ہیں سب کوچہ دعوت کے سوا، یہ شعر کہیں نظر سے گزرا اور اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ سامعین کرام، آج کے موجودہ حالات پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کے اندر جو بھی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصلی معاملات سے توجہ ہٹا کر ایکچول ایشوز کو ایک طرف رکھ کر غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور غیر ضروری باتوں کو پھیلا کر ان کو پروپیگنڈا بنا کر ایک عجیب ماحول پیدا کرنے کی کوششیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ان چیزوں پر توجہ کیسے دی جائے، اور ہم کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں، اسی کے لیے یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ راستے بند ہیں سب کوچہ دعوت کے سوا۔ اسی کی وضاحت کرنی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم سوچیں اور پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری اسلامی ہسٹری کا اسٹڈی کریں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ حالات قوم مسلم پر نہیں آئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک جو تاریخ گزری ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے سنگین تر حالات امت مسلمہ پر آئے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ حالات کیسے آئے، ان کا مقابلہ کیسے کیا گیا، کس طرح وہ حالات تبدیل ہوئے، کیسے وہ چینجنگ آئی، اور پھر اسی کو ہمیں آج اپلائی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرنا ہوگا؟ پھر میں وہی شعر پڑھوں گا، راستے بند ہیں سب کوچہ دعوت کے سوا، کہ جب نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا گیا اور جب جہالت کی دنیا سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لایا گیا تو آٹومیٹک حالات تبدیل ہو گئے۔ ہم مطالعہ کریں اور ہم پڑھیں تو سب سے پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور اس وقت کے حالات کو اگر جانچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر؟ جو آقائے دو جہاں کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، جن کی نفرت اور جن کی اسلام دشمنی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر میرے آقا کی طرف چل دیتے ہیں کہ میں اس انسان کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن یہی وہ حضرت عمر ہیں کہ جب ان کے دل کے اندر اسلام کی روحانیت آتی ہے اور جب ان کے دل کے اندر اسلام کو جگہ ملتی ہے اور جب یہ اپنے دل سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، تو یہی وہ عمر ہیں کہ ان کی نفرت اتنی محبت میں بدل جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں کی وفات کے بعد اور آقائے دو جہاں کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ یعنی وہ اتنا بھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ میرا نبی مجھ سے جدا ہو جائے یا میرا نبی مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ آخر یہ نفرت محبت میں کیوں بدلی؟ اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں اور جن جن سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں آج اس وقت اس ملک کے اندر، تو یاد رکھیے یہ زیادہ تر، بلکہ اگر کلی طور پر کہا جائے، سب کا سب صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر ہے۔ غلط چیزوں کو پھیلا کر، پروپیگنڈے بنا بنا کر اسلام کے خلاف پھیلایا گیا، مسلمانوں کے خلاف پھیلایا گیا، اور سیدھی سادھی بھولی بھالی عوام کے دلوں میں نفرتوں کو ڈال دیا گیا،
اور اس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اس نفرت کو تبدیل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اگر اس نفرت کو محبت میں بدلنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نفرتیں محبت میں کیسے بدلیں گی، اس کے لیے پھر وہی شعر آپ کے سامنے ہے، راستے بند ہیں سب کوچہ دعوت کے سوا۔ آخر حضرت ہندہ اور حضرت وحشی جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ آقائے دو جہاں کے چچا کو شہید کر دیا، اور صرف شہید نہیں کیا بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ آقائے دو جہاں کے پیارے چچا کا کلیجہ نکال کر باقاعدہ چبایا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اسلام کے حلقے میں آئے۔ جب انہیں اسلام کی تعلیم کا پتہ چلا اور اسلام کی خوبصورت تعلیم ان کے سامنے آئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو سلامتی کا سبق سکھاتا ہے، تو پھر ان کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ڈالی اور انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہی ایک دو واقعات نہیں ہیں، ہزاروں واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اس سے آگے آئیے، 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ آپ نے سنا ہوگا۔ تاتاری ایک قوم تھی، اتنی سخت اسلام مخالف تحریک اس نے شروع کی، لاکھوں علماء کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلامک لٹریچر تھا، قرآن کریم ہو، حدیث کی کتابیں ہوں یا دوسری اسلامک چیزیں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کو دجلہ کے اندر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ لیکن پھر یہی وہ تاتاری قوم تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال کہنے پر مجبور ہوئے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آخر کیوں وہ قوم تبدیل ہوئی اور کیسے اس قوم کے اندر تبدیلی آئی؟ وہ تبدیلی اس لیے آئی کہ جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچا، اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، اسلام کا محبت بھرا نظام ان کے سامنے آیا، انہوں نے فوراً اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے اندر وہ ڈھلتے چلے گئے۔ اور جب اسلام ان کے دل کے اندر آیا اور اسلامی احکام ان کی زندگیوں کے اندر آئے تو پھر وہ ہوا جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہی وہ اس شعر کا مطلب ہے کہ راستے بند ہیں سب کوچہ دعوت کے سوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور آج ہم اس سچویشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور آج اگر ہم ہر طرف پھیلی ہوئی ضلالت کو، ہر طرف پھیلی ہوئی گمراہی کو اور ہر طرف پھیلی ہوئی اس جہالت کو دور کر کے پورے ملک کے اندر امن و سکون قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی تاریخ کو دہرانا ہوگا، ہمیں اسلامی پیغام کو پھیلانا ہوگا، اسلامی نظام کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا اور خدائی تعلیم کو پورے ملک کے اندر عام کرنا ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے، جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس پروردگار نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے یہ انسان کیسے زندگی اچھی طرح گزار سکتا ہے۔ اس نے اسی طرح کے احکام اس انسان کو دیے ہیں، اسی طرح کی تعلیمات اس نے اس انسان کو دی ہے جس طرح وہ اس دنیا کے اندر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو اگر ہم اس دنیا کو اور اگر ہم اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو گمراہی کے راستے سے نکال کر اور بے چینی کے راستوں سے نکال کر سکون کے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں اور پھیلی ہوئی افراتفری کو اور پھیلی ہوئی بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے خوبصورت پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا، اس دعوت کو عام کرنا ہوگا۔ کون سی دعوت؟ وہ دعوت جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت محمد تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف،
वतनहौना अनिल मुनकर, कि समाज से और सोसाइटी से बुरी चीज़ों को दूर करना तुम्हारा काम है। समाज और सोसाइटी के अंदर अच्छी चीज़ों को लाना तुम्हारा काम है। बुराइयों को दूर करना और अच्छी चीज़ों को अंदर दाखिल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। तो हमने पिछली तारीख को देखा, इस्लामी तारीख के बारे में सुना, हज़रत उमर का वाक़या सुना, हज़रत हिंदा और हज़रत हमज़ा के बारे में जाना, और फिर इस तातारी कौम के वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि जब तक इस्लाम का पैगाम इस भोली भाली और सीधी सादी कौम तक नहीं पहुँचेगा, इसको यूं ही बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा और गैर ज़रूरी प्रोपेगंडे फैलाकर नफ़रतों की आग जलाई जाती रहेगी, और वो आग बुझेगी नहीं बल्कि मज़ीद भड़कती रहेगी। उस आग पर हमें इस्लाम के खूबसूरत पैगाम का पानी डालना होगा। उस आग को अगर हमें बुझाना है, मोहब्बत की रोशनी को फैलाना होगा और इस खूबसूरत निज़ाम को अपने आप से निकाल कर दूसरों की तरफ भी पेश करना होगा। यही इस शेर का पैगाम है कि रास्ते बंद हैं सब कूचे दावत के सिवा। तमाम रास्ते बंद नज़र आते हैं कि कैसे हम हालात का मुकाबला करें। हर तरफ का रास्ता हमें ब्लॉक नज़र आता है। एक ही रास्ता है और वह है दावत का रास्ता, कि हम अपनी भी फ़िक्र करें और अपने आसपास वालों की भी फ़िक्र करें, उन तक इस खूबसूरत पैगाम को पहुँचाएँ। और सिर्फ पहुँचाना नहीं है बल्कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी करनी है। उनके लिए अपने दिल को बिल्कुल खाली करना है, दिल के अंदर मोहब्बत उनके लिए रखनी है। वो हमें लाख गालियाँ दें, वो हमें लाख बुरा भला कहें, वो हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हम ये सोचें और हम ये समझें कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, नासमझी में वो कह रहे हैं। वो जानते नहीं हैं इस्लाम की असल तालीमात क्या हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को देखा है, उन्होंने हमें देखा है, इस्लाम को नहीं देखा। एक बात और मैं कहता चलूँ, ये जो कुछ भी दुश्मनियाँ हैं, ये जो कुछ भी नफ़रतें हैं, इसको हम मुस्लिम दुश्मनी तो कह सकते हैं, इस्लाम दुश्मनी हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके सामने हैं। हमारे अहवाल को देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारी चीज़ों को देखकर वो हमें अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। उन्होंने इस्लाम के खूबसूरत पैगाम को नहीं सुना, उन्होंने इस्लाम की तालीमात को नहीं समझा, वो नहीं जानते हकीकी इस्लाम क्या है, इसलिए दुश्मनियाँ बढ़ीं। तो अगर हम इन नफ़रतों को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, अगर हम इन नफ़रतों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक खूबसूरत माहौल अपने इस मुल्क के अंदर कायम करना चाहते हैं, तो वही एक रास्ता है। रास्ते बंद हैं सब कूचे दावत के सिवा। हमें इस खूबसूरत पैगाम को अपने भाइयों तक पहुंचाना होगा। बिरादरान वतन की फ़िक्र करनी होगी, उनके लिए दिल के अंदर एक तड़प पैदा करनी होगी, एक आग हमें अपने दिलों के अंदर जलानी होगी, ताकि ये माहौल बदले और ये नफ़रतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि जो खूबसूरत पैगाम उसने हम तक पहुँचाया है अपने नबी के वास्ते से, और फिर हमें जो ज़िम्मेदारी दी है इसको आगे तक पहुँचाने की, हम उसकी फ़िक्र करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।